رمضان کی ایک پرسکون رات تھی اور مدینہ کی فضائیں عبادت، ذکر اور قرآن کی تلاوت سے معطر تھیں۔ ہر طرف سکون اور روحانیت کا ماحول تھا۔ لوگ دن بھر کے روزے کے بعد اب عبادت میں مصروف تھے۔ اس شہر میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ وہ نہایت ہی کمزور تھا اور بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ رمضان کا مہینہ آیا تو اس کی مشکلیں اور بڑھ گئی۔ نہ سحری کا نظام، نہ افطاری کا سامان۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے شہر کے حاکم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ دربار میں داخل ہوا اور کہا، یا امیر المومنین، میں بہت غریب ہوں اور میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کی بات غور سے سنی۔ آپ کی آنکھوں میں ہمدردی جھلک رہی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے پہلے کبھی کسی سے مدد مانگی؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے سوچا پہلے میں اپنے امیر کے پاس آؤں۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور بیت المال سے اسے کچھ دینے کی بجائے خود اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ رات کا وقت تھا۔ آپ نے اپنے کاندھے پر آٹے کی بوری اور راشن کا سامان رکھا۔ ایک غلام نے عرض کیا، یا علی، یہ بوجھ مجھے دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ کہہ کر آپ سلیم کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ سلیم نے دروازہ کھولا تو دیکھا امیر المومنین خود اس کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ وہ حیران رہ گیا۔ حضرت علی اس کے گھر کے اندر گئے، خود اپنے ہاتھوں سے چولہا جلایا، آٹا گوندا اور روٹیاں پکائیں۔ بچوں کے ساتھ مل کر انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تاکہ ان کے دل میں کوئی خوف نہ رہے۔ بچوں کی ہنسی سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واپسی پر آپ نے فرمایا کہ جب تک میرے شہر میں کوئی بھوکا سوئے گا علی کو نیند نہیں آئے گی۔ اگلے دن لوگوں کو معلوم ہوا کہ امیر المومنین خود ایک غریب کی مدد کرنے اس کے گھر گئے تھے۔ لوگوں نے کہا، یا علی، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے فرمایا، جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اسے لوگوں کو بتانے کا کیا فائدہ؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حقیقی حکمران وہ ہے جو اپنی رعایا کے درد کو محسوس کرے۔